Viewers, welcome to my YouTube channel. آج کی اس ویڈیو میں میں مشہور و معروف ایرانی سالار رمضان کے قبول اسلام کا واقعہ بیان کروں گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم اور اللہ تعالیٰ کی مدد سے مسلمانوں نے ایران کو فتح کیا اور حرمزان اس جنگ میں قید ہو گیا۔ جب حرمزان کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے پیش کیا گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے فرمایا، اسلام قبول کر لو، تم آزاد کر دیے جاؤ گے، لیکن اس نے انکار کر دیا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کرنے کا حکم دے دیا۔ جب اس کے قتل کا وقت قریب آیا تو اس نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ میری ایک آخری خواہش ہے۔ پوچھا گیا، کیا خواہش؟ تو اس نے کہا کہ میں مرنے سے پہلے پانی پینا چاہتا ہوں۔ چنانچہ اس کو پانی پیش کیا گیا، لیکن جب اس کو پانی دیا گیا تو اس نے پانی نہ پیا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ پہلے مجھ سے یہ وعدہ کرو کہ پانی پینے سے پہلے مجھے قتل نہیں کیا جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، تمہیں یہ پانی پینے سے پہلے قتل نہیں کیا جائے گا۔ یہ سنتے ہی رمضان نے وہ پانی کا پیالہ فوراً نیچے پھینک دیا اور کہا، اے عمر، اب تم مجھے قتل نہیں کر سکتے کیونکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا ہوا ہے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سزا معاف کر دی اور اس کو آزاد کر دیا۔ رمضان کی سزا جیسے ہی ختم ہوئی تو اس نے فوراً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے اور کہا، خدا کے لیے مجھے کلمہ پڑھا دیجیے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا کہ یہ بتاؤ، جب میں نے تمہیں اسلام کی دعوت دی تو تم نے انکار کر دیا، حالانکہ اس وقت تمہاری جان کو بھی خطرہ تھا، لیکن اب جب کہ تم آزاد ہو چکے ہو تو تم اسلام قبول کر رہے ہو، یہ کیا بات ہے؟ رمضان نے کہا، جب آپ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، اگر اس وقت میں اسلام قبول کر لیتا تو میرے بارے میں یہ آتا کہ رمضان نے موت کے ڈر سے اسلام قبول کر لیا، اس لیے میں نے آزاد ہونے کے بعد اسلام قبول کیا تاکہ سر اٹھا کے جی سکوں۔ آپ دیکھیں کہ کیسے تھے ہمارے پہلے حکمران۔ یہ ایران جیسی طاقت جس سے پوری دنیا ڈرتی تھی، اسے ایک ہی حملے میں ڈھیر کر دیا، اور رمضان جس کے نام سے ہی دشمنوں کی ٹانگیں کانپ جایا کرتی تھی، کیسے اسے قیدی بنا دیا۔ بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی مدد اور نصرت سے ہی ہوا، لیکن یہاں توجہ طلب بات یہ ہے کہ وہ زمانہ بھی گیا تھا جب حکمران بھی مخلص تھے، رعایا بھی مخلص تھی، تاکہ قیدی بھی مخلص ہوا کرتے تھے۔ دوستو، یہ تھی میری آج کی ویڈیو۔
नीचे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। इस वीडियो को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। तो जल्द मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।